بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے علم میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور یہ اسلام آباد سے نکلے، تقریباً 3:30 بجے کا وقت تھا، تو کہنے لگے کہ میں نکل آیا ہوں، بس دعا کریں کہ اللہ خیریت سے مجھے پہنچا دے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے ہی تقریباً 9:30 کے قریب پہنچے ہیں، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ سفر میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت درکار ہوتا ہے، اور بالخصوص ہمارے پاکستان میں کتنا سفر علماء طے کرتے ہیں۔ علماء طے کر کے آپ کو قرآن حدیث سنانے کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسے بدنصیب ہیں علماء کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی انسان یہ جان بوجھ کے نہیں کرتا کہ میں وعدے کی خلاف ورزی کروں یا میں وعدہ کر کے وہاں پہ نہ پہنچوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کی کچھ کیفیت ایسی ہے کہ بندہ کچھ اور سوچ کے گھر سے نکلتا ہے اور رستے میں کوئی اور معاملہ بنا ہوتا ہے کہ یہ 10 منٹ کا سفر ہوگا، 15 منٹ کا سفر ہوگا، تو بندہ گھر سے یہ سوچ کے نکلتا ہے، آگے ٹریفک اتنی جام ہوتی ہے کہ وہ کئی گھنٹوں وہاں پہ گزر جاتے ہیں۔ تو ہم نے وہ سفر کیے ہیں 450 کلومیٹر کا سفر، اللہ کی توفیق سے 3-3.5 گھنٹے میں ہم کر لیا کرتے تھے۔ اور وہ سفر اور یہ پاکستان کا سفر حقیقت ہے علماء کرام بڑی محنت اور بڑی لگن کے ساتھ آپ کو قرآن اور حدیث سنانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں، کبھی بھی ان علماء کے بارے میں برا گمان نہ رکھا کریں، کبھی بھی دل میں یہ شکوہ شکایت نہ لایا کریں کہ وعدہ کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اپنا یقین ہمیشہ اپنے رب پہ بنا لیں، اور یقین یہ ہونا چاہیے ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ انسان اپنی پلاننگ کرتا ہے، انسان اپنی پلاننگ کے مطابق، اپنی تدبیر کے مطابق چلتا ہے، لیکن انسان کی تدبیریں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، اللہ کی تدبیریں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں، اور وہی خیر الماکرین بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوتی ہے جو ہمارے لیے پوشیدہ ہوتی ہے، ہمارے لیے ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین سے ان علماء کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو اخلاص کی نعمت کے ساتھ مالا مال رکھے، اور اللہ رب العالمین ان کو صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے کہ یہ اسی طرح قرآن اور حدیث ہمیں سناتے رہیں۔ حقیقت ہے اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، پوری مسجد میں بڑے بڑے نمازی، پرانے نمازی ہوتے ہیں، لیکن جب مصلی رسول پہ کھڑا ہونے کی باری آتی ہے تو سب پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی آگے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہم کھڑے ہو کے جماعت کروا سکیں، جماعت کروائیں، لوگ میرے پیچھے نماز ادا کر لیں، کوئی بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر ذمہ داری نبھاتے ہیں تو علماء نبھاتے ہیں۔ علماء کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، علماء کے کئی مسائل ہوتے ہیں جو ہر عام و خاص کے سامنے نہیں رکھے جاتے، تو اس لیے علماء کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت والی، ایمان والی، لمبی نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ ابھی خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالباسط فہیم صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہم سب کو اس مسجد میں ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اس رب ذوالجلال کی توفیق کے بغیر کوئی بھی آدمی نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ جو دو چار نیکیاں ہم کماتے ہیں، ان کے پیچھے اللہ کا فضل و کرم ہے، اس لیے اس پہ فخر کرنے کی بجائے اس اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس سے مزید توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ رب العزت کے عظیم قرآن کی ایک آیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور اسی کے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ہمارے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجنا، آپ پہ سلام پڑھنا، اس کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ترغیب آئی ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، فضائل ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بہت سی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود شریف کون سا پڑھنا چاہیے؟ جو درود شریف نہ پڑھے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ درود و سلام ہمیشہ ایک ساتھ پڑھا جائے گا یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ درود میں کیا یہ کہہ سکتے ہیں سیدنا محمد؟ آل محمد سے کیا مراد ہے؟ اور سب سے زیادہ درود پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ کس مسلک کے لوگ سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں؟ آج کے درس میں ان چند موضوعات کے اوپر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے گفتگو ہوگی۔ اس لیے چاہوں گا کہ آپ مجھے 100% توجہ دیں تاکہ اس موضوع کا حق ادا کیا جا سکے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے باقاعدہ صلاۃ پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا، اب اس کے اوپر صحابہ کرام نے عمل کیسے کیا؟ کیا ہر ایک نے اپنا اپنا درود بنایا؟ کیا ہر ایک نے اپنا اپنا سلام بنایا؟ یا اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا گیا، آپ سے رہنمائی لی گئی؟
امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جس صحابی کا میں نے نام لیا ہے وہ کون ہے جی؟ کعب بن عجرہ. کہتے ہیں سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، آپ پہ، آپ کے گھر والوں پہ، آپ کی آل پہ درود کیسے پڑھا جائے گا؟ درود کیسے پڑھنا ہے؟ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوال کرنے والے آپ سے اس معاملے میں رابطہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا انہیں عربی نہیں آتی تھی؟ کیا درود بنانے کا طریقہ انہیں نہیں آتا تھا؟ لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو درود اللہ کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر کوئی درود نہیں ہو سکتا. جو درود آپ بتائیں گے وہ غلطیوں سے پاک ہوگا. جو درود آپ بتائیں گے اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہوں گے جو کفر و شرک پہ مبنی ہوں. صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ پہ، آپ کی آل پہ، آل بیت پہ درود کیسے پڑھیں، صلات کیسے بھیجیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَّمَنَا السَّلَامَ، کیونکہ اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے. نمبر ایک، کیوں بیٹا کس چیز کا حکم دیا؟ نمبر ایک، آپ تو لگتا کہیں اور گئے ہوئے تھے. کیوں جی؟ پہلے نمبر پہ کس کا حکم دیا ہے؟ صلات کا. دوسرے نمبر پہ سلام کا. تو کعب بن عجرہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلات کا طریقہ بتا دیں، سلام کا طریقہ تو اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ کہا کہ قولو، تم لوگ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسے کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی. یہاں پہ کعب بن عجرہ نے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، صلات کیسے ہے، صلات کا طریقہ بتا دیں. سلام کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے. کہاں بتایا جی اللہ نے سلام کا طریقہ؟ یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے. آپ کی مدد سے ہی آج کا درس ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد. جی سلام کا طریقہ اللہ نے کہاں بتایا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد پڑھنے کا طریقہ سکھایا، مجھے تشہد کی دعا بتائی. جب بتائی صورتحال یہ تھی کہ میرا ہاتھ آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے صحابہ کرام سے محبت، ان سے پیار، تعلیم دینے کا طریقہ کہ اپنے صحابی کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اور تشہد کا طریقہ بتایا ہے. کیا تشہد جی؟ کیوں بیٹا تشہد کیا پڑھتے ہیں تشہد میں؟ جی کیوں بیٹا آپ بتا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ کہ ہر طرح کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر اچھے لفظ، ہر اچھے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، آپ پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، آپ پہ اللہ کی برکتیں نازل ہوں، سلامتی نازل ہو ہمارے اوپر بھی، اللہ کے تمام نیک بندوں پہ بھی۔ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب بتائیے جی اسلام کے پڑھنے کے الفاظ پھر کیا ہوئے؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ حاضر ناظر ہیں؟ کیا آپ ہماری آواز کو سن رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ عالم الغیب ہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو؟ سلام پڑھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ عقیدہ پھر ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں؟ تو پھر کیوں آپ سلام پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اے نبی آپ پہ سلام نازل ہو؟ میرے بھائیو یہ ہم اس لیے کہتے ہیں، آپ کی توجہ چاہوں گا ذرا، یہ ہم اس لیے کہتے ہیں، پہلے نمبر پہ ہمیں یہ الفاظ جیسے سکھائے گئے ہم ویسے ہی کہیں گے، تبدیل نہیں کریں گے۔ ورنہ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو آپ کے فوت ہونے کے بعد ہم السلام علیکہ نہیں کہتے تھے، ہم السلام علی النبی کہتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ اے نبی آپ پہ سلام ہو، ہم کہتے تھے اللہ کے نبی پہ سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ فوت ہو چکے ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ لیکن اکثر صحابہ کرام یہی کہتے رہے السلام علیکہ ایھا النبی، جیسے الفاظ کہے گئے تھے ویسے ہی ہم کہتے ہیں۔ اور ہم مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اگرچہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، اگرچہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، لیکن میرا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، میرا یہ پیغام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کئی فرشتے ایسے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، مدینہ میں، مکہ میں، روس میں، امریکہ میں، اسلام آباد میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں، ایک ایک محلے میں، ایک ایک گلی میں میرے نبی کی شان دیکھیں، میرے نبی کا مقام پہچانیں کہ اللہ نے آپ کی خاطر فرشتوں کی ایک ٹیم ہے جن کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، زمین میں چکر لگاتے رہو، جہاں کہیں کوئی میرے نبی پہ سلام پڑھے اس کا سلام میرے نبی تک پہنچا دو۔ تو میرا اور آپ کا سلام اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ آپ خود سنتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں عقیدہ بتا دیا وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اور کچھ میرے بھائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر مدینہ میں جائیں
آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو وہاں پہ آپ خود سنتے ہیں. کیوں جی آپ لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ جس کا عقیدہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ایمانداری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر مدینہ میں پہنچ جائیں اور آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو وہاں آپ سنتے ہیں، خود سنتے ہیں. دور سے پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں. کسی کا یہ عقیدہ اس مسجد میں لگتا ہے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور میرے بھائیوں یہی عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ آل بیت کا عقیدہ ہے. آئیے ایک روایت نوٹ کیجئے، اسے دل و دماغ میں جگہ دیجئے. امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں جناب سہیل بن ابی سہیل سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس آیا آپ کو سلام کہنے کے لیے. سیدہ فاطمہ کے گھر میں موجود تھے حسن بن علی بن ابو طالب. جناب علی کے کیا لگے؟ جناب علی کے کیا لگے؟ پوتے. شیخ صاحب جواب دے رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ حسن بن علی تو جناب علی کے کیا لگے؟ پوتے. اور حسن کے کیا لگے؟ بیٹے. باپ کا نام بھی حسن، بیٹے کے نام بھی حسن. تو یہ حسن سیدہ فاطمہ کے گھر میں رات کا کھانا کھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ سہیل کہتے ہیں انہوں نے مجھے آواز دی، آؤ میرے ساتھ مل کر رات کا کھانا کھاؤ. سہیل کہتے ہیں میں نے کہا مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے. کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سلام پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو آل بیت کے یہ فرزند جناب علی کے پوتے جناب حسن کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ جب سلام پڑھنا ہو جدھر موجود ہو ادھر سے ہی سلام پڑھ دیا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سلام پہنچتا ہے فرشتوں کے ذریعے، درود پہنچتا ہے فرشتوں کے ذریعے. درود پڑھنے کے لحاظ سے، سلام پڑھنے کے لحاظ سے تم اور وہ آدمی جو اسپانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، سپین میں ہے، تم دونوں برابر ہو. دونوں کا سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے. تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو آپ خود سنتے ہیں. اس بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی علی عند قبری سمیتہ، جو میرے اوپر درود پڑھے میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے میں خود سنتا ہوں. ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، اور جو دور سے درود پڑھے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس روایت کو خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں، اور امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں، امام بہقی حیات الانبیاء میں روایت کرتے ہیں. لیکن یہ روایت من گڑت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی لیے امام ابن الجوزی نے اس روایت کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے جس کا نام ہے الموضوعات، یعنی کہ من گڑت روایتیں، خود ساختہ روایتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی گئی لیکن آپ ان سے لا تعلق ہیں، آپ نے وہ الفاظ نہیں کہے. تو میرے بھائیو السلام علیکم ایھا النبی میں پھر ہم آپ کو مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا یہ پیغام، میرا یہ سلام آپ تک پہنچے گا. کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. تو یہ ہے سلام. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الفاظ کے ساتھ اگر آپ یہاں سے بیٹھ کر بھی سلام پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے جب عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدہ یہ ہو کہ میرا سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے. کام تب خراب ہوتا ہے جب عقیدہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہاں پہ آ چکے ہیں، وہ موجود ہیں، وہ حاضر ناظر ہیں، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن کے بھی خلاف، احادیث کے بھی خلاف، صحابہ اکرام کے عقائد کے بھی خلاف، سلف صالحین کے بھی خلاف. تو درود کے الفاظ بھی بتا دیے گئے، سلام پڑھنے کے الفاظ بھی بتا دیے گئے.
درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، درود نہ پڑھیں تو وارننگ کیا ہے. سب سے پہلے وارننگ کی طرف آؤں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں، آپ آگے سے، آپ میں سے اکثر درود نہیں پڑھ رہے. امام ترمذی روایت کرتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، کنجوس وہ انسان ہے، بخیل وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اور اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا. وہ کیا ہے؟ بخیل ہے، کنجوس ہے. اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، راغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس کی زندگی میں ایک بار رمضان کا مہینہ آیا، گزر گیا اور وہ اللہ تعالی سے مغفرت کا، بخشش کا سرٹیفکیٹ نہیں لے سکا. حالانکہ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے، اجر و ثواب لینے کے لیے رکھے، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کا اہتمام کرے، ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شب قدر میں اللہ کی عبادت کرتا رہے، وہ رات جاگ کر گزارے، نفلوں میں گزارے، تلاوت میں گزارے، اذکار میں گزارے، ایمان کی حالت میں توحید کے اوپر ہو، اجر و ثواب لینے کے لیے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو رمضان میں تو اللہ تعالیٰ بار بار معافی کا اعلان کر رہے ہیں، اور جو کوتاہی کرے، رمضان کے تقدس کا خیال نہ کرے، رمضان کی اہمیت کا احساس نہ کرے، رمضان کو ضائع کر دے فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، میچ دیکھنے میں، ناول پڑھنے میں، موبائل دیکھنے میں، تلاوت سے غافل، تراویح سے غافل، اذکار سے غافل، فرمایا ایسا آدمی ذلیل و رسوا ہو. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ آدمی بھی ذلیل و رسوا ہو جس کی زندگی میں والدین حیات تھے، بڑھاپے میں تھے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا وارث نہ بنا سکا، یہ آدمی بھی ذلیل و رسوا ہو. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا گیا لیکن اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو. تو اس لیے میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیا جائے پیار و محبت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیں، اس وارننگ سے بھی بچ جائیں گے، اس وعید سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اللہ سے اجر و ثواب بھی حاصل کر سکیں گے، بلکہ آپ پہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے. حدیث کے راوی کون ہیں جی؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص. جانتے ہیں ان کا تعلق عربوں کے کس قبیلے سے ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ اور قریشی ہیں اور بنی امیہ میں سے ہیں، اموی ہیں. بنی امیہ کو آج کل بہت بدنام کیا جاتا ہے پاکستان میں.
تو بہت سی احادیث کو روایت کرنے والے بنی امیہ کے عظیم فرزند عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں بنی امیہ کو دی ہیں. یہ بات معلوم ہے آپ کو؟ ہاشمیوں کو 1 بیٹی دی ہے، جناب علی ہاشمی ہیں، لیکن جناب عثمان تیسرے خلیفہ راشد کون ہیں؟ بنی امیہ میں سے. ابو العاص آپ کے داماد بنی امیہ میں سے، اور یہ صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص بنی امیہ میں سے. تو یہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها 10. کہ جب تم مؤذن کو سنو کہ اذان دے رہا ہے تو کیا کرو جی؟ ٹی وی کی آواز بند کر دو اور میچ دیکھتے رہو. ٹی وی کی آواز بند کر دو اور فلم دیکھتے رہو. ٹی وی کی آواز بند کر دو، ڈرامہ دیکھتے رہو. یہ کہا اللہ کے رسول نے. جو کہا ہے وہ ہم نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جناب والا بہت احترام کرنے والے ہیں اذان کا. ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ اذان کی آواز سن کر کیا کرتی ہیں جی؟ دوپٹہ لے لیتی ہیں جلدی سے. شریعت نے کہا تھا دوپٹہ لو، پردہ کرو. کس سے؟ اپنے کزن سے، چچا کے بیٹے سے، پھپھو کے بیٹے سے، اپنے منگیتر سے جس کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا، محلے کے لڑکوں سے، باقی رشتہ داروں سے، اپنے دیور سے، جیٹھ سے نہیں جی، ان سے پردہ نہیں کرنا. البتہ دوپٹہ لینا ہے تو کب لینا ہے؟ جب اذان ہو رہی ہوگی. اور جواب اس نے بھی نہیں دینا اذان کا، اس نے بھی بس دوپٹہ ہی لینا ہے بس. جبکہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اذان کی آواز سنو، جیسے الفاظ مؤذن کہتا ہے ویسے الفاظ تم کہو. مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی کا اعلان، اللہ کی عظمت کا اعلان، اللہ کے سپر پاور ہونے کا اعلان. اور اذان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دین اسلام کی مکمل دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، نبوت و رسالت کی دعوت ہے، نماز پڑھنے کی دعوت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پیر کو، کسی بھی قبر والے کو سجدہ نہیں کروں گا، اسے رکوع نہیں کروں گا، اس کے نام پہ منت نہیں مانوں گا، اس کی قبر کا طواف نہیں کروں گا. میری ہر عبادت اللہ کے لیے ہوگی. اور اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے رسول ایک ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی حدیث آ جائے تو کسی اور کا فتویٰ نہیں مانوں گا، کسی اور کے قول کا اعتبار نہیں کروں گا. آپ کی حدیث آئے تو اسے سینے سے لگا لوں گا، اس حدیث سے ٹکرانے والے اقوال کو دیوار پہ دے ماروں گا. یہ اذان ہے. اذان کیا کہہ رہی؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اذان یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اذان کہہ رہی ہے کہ جو بھی مصروفیت ہے اسے ترک کریں، وضو کریں اور مسجد میں پہنچ جائیں. اذان کہہ رہی حی علی الفلاح. اب کامیابی دکان کھولنے میں نہیں ہے، اب کامیابی ہوٹل کھولنے میں نہیں ہے، اب کامیابی آفس میں بیٹھنے میں نہیں ہے، اب کامیابی بچوں کو پڑھانے میں نہیں ہے، اب کامیابی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں آنے میں ہے. تو فرمایا جب مؤذن کی اذان سنو تو جیسے جیسے الفاظ وہ کہتا ہے ویسے ویسے الفاظ کہتے چلے جاؤ. اس کے بعد ثم صلوا علی، اذان کے بعد میرے اوپر کیا کرو؟ صلاۃ بھیجو، درود پڑھو. کیا فضیلت ہے جی؟ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جو میرے نبی پہ ایک بار درود پڑھے گا، ایک بار صلاۃ بھیجے گا، میں 10 بار اس کا تذکرہ خیر، اس کا ذکر خیر اپنے مقدس فرشتوں کے پاس کروں گا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رحمان، اللہ خالق کائنات میرے جیسے حقیر انسان کا تذکرہ، آپ جیسے حقیر انسان کا تذکرہ کن کے سامنے کریں گے؟ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کریں گے۔ تو پہلے نمبر پہ کیا کہا جی؟ اذان کا جواب دینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ پہ درود پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر تم نے میرے لیے ایک دعا کرنی ہے۔ دعا کس کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ کون کرے گا؟ میں اور آپ، امتی۔ اللہم صلی علی محمد، یہ بھی دعا ہے، اے اللہ ہمارے نبی پہ صلوات بھیج۔ اللہم بارک علی محمد، یہ بھی دعا ہے، امتی کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے۔ اور دعائے وسیلہ بھی دعا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کون کرے گا؟ امتی کرے گا۔ پیغام کیا ملا؟ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ پیغام یہ کہ شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس سے سبق یہ ملا کہ فوت ہو جانے کے بعد آپ سے دعا کروانے کا مطالبہ نہیں کرنا، آپ سے دعا نہیں کرنی، آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہنا اے اللہ کے رسول امت کے لیے دعا کریں۔ آپ کو پکارنا نہیں ہے، نہ بیٹا لینے کے نام پہ، نہ دعا کروانے کے نام پہ۔ اب ہم نے آپ کو دعائیں دینی ہیں، لینی نہیں ہے۔ جو درود شریف کو صحیح معنوں میں سمجھ جائے گا، جس کو پتا ہوگا کہ مجھے تو یہ سکھایا گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرو، وہ اپنے نبی سے دعا نہیں کرے گا، نبی کے لیے دعائیں کرے گا۔ اور میرے بھائیوں جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ام المومنین عائشہ سے کیا کہا تھا؟ جب وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی اللہ آپ کو خیر دے۔ ہاں جی، کسی اور کو یاد ہو؟ آپ نے کہا تھا عائشہ، عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ، یہ الفاظ نوٹ کریں، یہ الفاظ نوٹ کریں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ تو عائشہ میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ پیغام کیا ملا کہ عائشہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں زندہ نہ ہوا تو پھر تمہارے لیے دعائیں نہیں ہو سکیں گی۔ آج لوگ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی وسیلے کے نام پہ، کوئی شفاعت کے نام پہ۔ آپ کی شفاعت برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ روز قیامت ہمیں ان میں شامل فرمانا جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کو شفاعت کے نام پہ بھی پکارنا نہیں ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہنا اللہ کے رسول میری شفاعت کیجئے گا روز قیامت، یہ تو دعا ہو گئی۔ اور دعا عبادت ہے، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیو آپ اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہوں گے، آپ کے اہل حدیث مدینہ میں پہنچ کے کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے بھی قدم پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھی ساری دنیا قبر پہ جا کے مانگ رہی ہے، ساری دنیا آپ سے کہہ رہی ہے اللہ کے رسول ہماری شفاعت کیجئے گا، اور ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں شفاعت برحق ہے، تو خلط ملط کر بیٹھتے ہیں۔ شفاعت آپ کی برحق ہے، لیکن شفاعت کے مالک آپ نہیں ہیں، شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا اس کے بارے میں آپ شفاعت کر سکیں گے، جس کے بارے میں اللہ اجازت نہیں دے گا اس کے بارے میں آپ شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اذان ہو، اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام کیا بیٹا؟ دوسرا کام کیا تھا؟ کیوں بیٹا؟ یہ بچے آپ پہ درود پڑھنا ہے، شاباش، بہت اچھے، اللہ آپ کو نیک بنائے، آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔
دوسرے نمبر پہ آپ پہ درود پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے دعائے وسیلہ کرنی ہے۔ دعائے وسیلہ کیا ہے بیٹا؟ اللہم رب ہذہ دعوت التامہ، یہ ہمارے بزرگ نمبر لے گئے آج مسجد میں۔ اگر شیخ عبداللہ وحی صاحب نے کوئی انعام رکھے ہیں تو بزرگوں کو بھی انعام ملنا چاہیے۔ آج موجود ہے شیخ صاحب کہ نہیں موجود؟ اللہم رب ہذہ دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ غور کیجئے میرے بھائی، اے اللہ اس دعوت کے رب، کون سی دعوت؟ اذان، اذان دعوت ہے، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، یہ دعوت ہے۔ اے اللہ اس دعوت کے رب اور قائم ہو جانے والی نماز کے رب، آتی تو دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امتی۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سے۔ اے اللہ تو دے محمدہ، ہمارے نبی جناب محمد کو کیا دے؟ الوسیلہ، مقام وسیلہ بھی دے اور فضیلت بھی دے۔ کیوں جی؟ آپ تو سنا ہے وسیلے کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ تو اس دعا میں موجود ہے جو آپ پڑھتے ہیں ہر اذان کے بعد۔ کیوں جی؟ اب بتائیں، اب اہل حدیث پھنس گئے ہیں، اب بتائیں جی وسیلے کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں دعا والا جو وسیلہ ہے نا، دعا والا وسیلہ کون سا؟ کہ دعا میں کہنا اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، اپنے حبیب کے طفیل میری دعا قبول فرما، اس وسیلے کا ہم انکار کرتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ خود اللہ کے رسول اسی حدیث میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، یہ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو دے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اچھا جی، اب ہم نے اذان کے کلمات کا جواب بھی دے دیا، درود شریف بھی پڑھ لیا، آپ کے لیے دعائے وسیلہ بھی کر دی، اب ہمیں ملے گا کیا؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ تین کام کرے گا اس کے حق میں اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت شفاعت کرنے کی اجازت دے دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، اور آپ کے لیے دعائے وسیلہ بھی کیا کریں، اذان کے کلمات کا جواب بھی دیا کریں، تاکہ روز قیامت آپ کی شفاعت کے حقدار بن جائے۔ تو یہ ہے درود شریف پڑھنے کی فضیلت، یہ ہے درود شریف کا مقام۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے چند مسائل حل کرنے تھے۔ نمبر ایک یہ کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ تو کیا معنی جی اللہم صلی علی محمد کا؟ کیوں جی؟ کوئی معنی بتائے مجھے۔ ہاں جی، مطلب کیا ہے اس کا؟ اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمتیں نازل فرما، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ صلاۃ کا۔ اور عام طور پہ علماء کرام یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ ویسے صلاۃ کے تین معنی ہوتے ہیں۔ نمبر ایک دعا کرنا، نمبر دو رحمت فرمانا، نمبر تین ذکر خیر کرنا۔ اور امام ابن القیم، نام لیں، کیا کہا میں نے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہم صلی علی محمد کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کا ذکر خیر اپنے مقرب فرشتوں میں فرما، ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما، ہمارے نبی کے مقام میں اضافہ فرما۔ اور آیت میں کیا کہا گیا تھا جی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو اللہ صلاۃ کیسے بھیجتا ہے جی؟ بتائیں پھر۔ کیوں جی؟ ہم تو کہتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی پہ صلاۃ بھیج، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر فرشتوں میں کرتا ہے، یہ صلاۃ اللہ کی۔ بولیے اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟
فرشتے صلات بھیجتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں ہماری طرح، جیسے ہم انسان بھی درخواست کرتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی پہ صلات بھیج۔ اور اللہ کی صلات ہے کیا کہ اللہ آپ کا ذکر خیر مقرب فرشتوں میں کرتا ہے، آپ کی شان میں اضافہ فرماتا ہے، آپ کے مقام میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو صلات کا یہ معنی یاد رہے گا؟ کیوں جی صلات کا یہ مطلب یاد رہے گا انشاءاللہ۔ درود شریف کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو کیا درود شریف میں سیدنا کا اضافہ ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے سید نہیں ہیں، ہمارے سربراہ، ہمارے سردار، ہمارے امام، ہمارے قائد نہیں ہیں؟ آپ تو تمام نبیوں کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سید ہوں گا، سردار ہوں گا، امام ہوں گا، قائد ہوں گا۔ تو پھر اب بتائیے اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھنا ٹھیک ہوا؟ پھر بھی نہیں، اتنا میں نے زور لگایا پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں۔ یہ تو مانتے نہیں ہیں، ایک تو یہ لوگ وہ کہتے ہیں نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ سوال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے ہوا، نام لیجئے ذرا، کس امام کا نام لے رہا ہوں؟ حافظ ابن حجر وہی ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ بخاری شریف کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر سے سوال ہوا کہ درود شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے پہلے سیدنا کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اتباع الالفاظ المأثورۃ ارجح، کہ جو درود شریف کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں انہیں ادا کیا جائے، انہیں اپنایا جائے، انہیں اختیار کیا جائے، یہی افضل ہے، یہی راجح ہے، یہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سیدنا کا لفظ نہیں بتا سکے، عاجزی کے طور پہ، تواضع کے طور پہ۔ ہم کہتے ہیں چلیں آپ نہیں بتا سکے تو صحابہ کرام کہتے اللہم صلی علی سیدنا محمد، انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ تابعین نے کیوں نہیں کہا؟ چار اماموں نے کیوں نہیں کہا؟ پتا چلا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو اذکار نبی علیہ السلام نے بتا دیے، جو درود آپ نے بتا دیا، اس میں کسی قسم کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس موضوع پہ کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں آپ کے بتائے ہوئے درود میں کوئی ٹانکا لگا سکتے ہیں، کوئی پیوند لگا سکتے ہیں، کوئی اضافہ کر سکتے ہیں؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب برا بن عازب سے، صحابی کے نام کیا لیا بیٹا میں نے؟ کیوں بیٹا؟ ہاں یار آپ نے فوراً اشتہار دیکھنا شروع کر دیا۔ صحابی کے نام کیا لیا جی میں نے؟ برا بن عازب۔ برا بن عازب کہتے ہیں، توجہ سے نصیحت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری نصیحت۔ آپ کہتے ہیں برا بن عازب سے کہ برا، جب رات کو سونے لگو، بستر پہ آنے لگو، توضأ وضوءک للصلاۃ، تو بستر پہ آنے سے پہلے نماز والا وضو کر لیا کرو۔ کتنی مقدس نیند ہے مسلمان کی کہ سونے سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ وضو کر رہا ہے۔ اور ہمارے بچے فلمیں دیکھتے دیکھتے بیچارے گانے گاتے ہی سو جاتے ہیں، نہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، نہ تینوں کل پڑھتے ہیں، فلمیں دیکھتے دیکھتے گلوکاروں کے گانے پڑھتے پڑھتے بیچارے سو جاتے ہیں۔ کس کی تربیت ہے؟ والدین کی۔ آپ فرما رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ بستر پہ آنے سے پہلے وضو کر لو، ثم استجع علی شقک الایمن۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم ہے ہمارا دین، کتنے عظیم ہے ہمارے نبی۔
ایک ایک بات سکھا رہے ہیں، اور آپ کی یہ بات وہ ہے جس کی تصدیق آج کل کے سائنسدان کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر لیٹنا ہے کس کروٹ پہ؟ دائیں کروٹ پہ۔ آج کے سائنسدان کہہ رہے ہیں واقعی دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے، اور ہمارے نبی نے یہ باتیں 1400 سال پہلے بتا دی، جب کوئی سائنسی لیبارٹری نہیں ہوتی تھی۔ پتا چلا کہ آپ واقعی اللہ کے عظیم اور سچے نبی ہیں، تو کیا کہا؟ پہلے وضو کرو، پھر کس کروٹ پہ لیٹنا ہے جی؟ دائیں کروٹ پہ۔ اور ہمارے بچے کیسے سوتے ہیں؟ الٹے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے الٹا لیٹنے سے منع کیا ہے، اور والدین کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، بچے الٹے لیٹے ہوتے ہیں گھر میں، پھر کہتے ہیں جی بڑے ہو کے سمجھ آئے گا۔ ابھی تربیت کریں، تربیت کرنے کا وقت اب ہے، جب بچے کی عمر 3 سال ہے، 4 سال ہے، یہ تربیت کرنے کا وقت ہے۔ فرمایا اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اسلمت، جن کو آتی ذرا پڑھیں میرے ساتھ، بلکہ ہاتھ کھڑا کریں جن کو یہ دعا آتی ہے، اللہم اسلمت، پتہ چلے ذرا۔ جن بھائیوں کو یہ دعا آتی ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اللہم اسلمت وجہی الیک، ہاتھ کھڑا کریں۔ ایک ہی ہے بس، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ لوگوں کا حال ہے جو مسجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، جن کے چہروں پہ ماشاءاللہ داڑیاں ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے مسجد کبھی دیکھی نہیں؟ یہ دعا یاد کریں، بہت مفید ہے آپ کے لیے۔ سونے سے پہلے آخری الفاظ آپ کے درمیان اور رب کے درمیان، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ توحید کے الفاظ، سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آخری وعدہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ گواہی لکھی جائے کہ میں توحید کے اوپر فوت ہو رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے مسلمان؟ کیا کہہ رہا ہے یہ موحد؟ کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیرے سامنے جھکا دیا۔ لوگوں نے اپنے چہرے جھکائے کہاں جا کر؟ قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے۔ اور یہ توحیدی شخص کہہ رہا ہے یا اللہ میرا چہرہ جھکے گا تو تیرے سامنے جھکے گا۔ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک، یا اللہ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے، اپنا ہر معاملہ تیرے سپرد کر کے سونے لگا ہوں۔ کتنے اچھے الفاظ ہیں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، میں نے اپنی پشت تیرے ساتھ لگا دی ہے۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، یا اللہ یہ کام میں نے کیوں کیا کہ اپنا چہرہ تیرے سامنے جھکا دیا، اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے، یا اللہ اس لیے کہ تجھ سے بڑی امیدیں ہیں، تو اس سے اجر و ثواب لینا چاہتا ہوں، تیری رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیری رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیری برکتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تیری جنت لینا چاہتا ہوں۔ یا اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میں تیرے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، میں تیری جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ رغبتاً ورہبتاً الیک۔ اس کے بعد جو اعلان ہے وہ کوئی پکا توحیدی ہی کر سکتا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ جب تو پکڑنے پہ آئے، جب تو عذاب دینے پہ آئے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی، نہ کوئی نبی بچا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ بچا سکتا ہے، نہ کوئی جن بچا سکتا ہے۔ یا اللہ تو اس سے بھاگ کر میں تیری طرف آؤں گا، تیرا عذاب آئے گا، تیرے سامنے گر گڑاؤں گا، تیری طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، میں تجھی سے رابطہ کروں گا، تو ہی نجات دے سکتا ہے، کوئی اور نجات نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ کب کہے جا رہے ہیں؟ سونے سے پہلے۔ کتنی عظیم نیند ہے اس مسلمان کی۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ
میں تیری اس کتاب پہ ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے. کس پہ ایمان لایا؟ یہ کون سی کتاب ہے بیٹا جو اللہ نے نازل کی ہے؟ قرآن. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اے اللہ میں تیرے اس نبی پہ ایمان لایا جن کو تو نے بھیجا ہے ہماری جانب. صحابی کون تھے جی؟ صحابی کون تھے؟ بھول گئے؟ ہاں جی بولیے ذرا. برا بن عازب کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے دعا سنی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے دہرائی تاکہ مجھے یاد ہو جائے. دعا پڑھتے پڑھتے جب میں ان الفاظ پہ پہنچا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں نے نبی کی جگہ پہ رسول کہہ دیا. نبی کی جگہ پہ کیا کہہ دیا؟ بولیے نبی کی جگہ پہ کیا کہہ دیا؟ رسول. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جہاں پہ میں نے نبی کہا ہے وہاں پہ نبی کہو، رسول نہیں کہنا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ جو اذکار نبی علیہ السلام نے سکھا دیے وہ توقیفی ہیں. بولیے کیا ہے؟ بولیے ذرا یہ لفظ، مطلب بتاؤں گا، الفاظ سے بولیے. پتا چلا جو اذکار اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں وہ کیا ہے؟ توقیفی. مطلب یہ ہے کہ ان میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، کوئی ٹانکا نہیں لگا سکتے، دروشی میں سیدنا کا اضافہ نہیں کر سکتے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ترمذی شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، تشریف فرما ہے. ایک آدمی نے چھینک لی، چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، یا پھر الحمدللہ علی کل حال، کہ میں ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. یہ الفاظ کون کہے گا جس کو چھینک آئے؟ اور جو ساتھ بیٹھا ہے وہ کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے. اب چھینک لینے والا کیا کہے گا؟ اللہ تمہیں مزید ہدایت دے، مزید دین پہ چلنے کی توفیق دے. عبداللہ بن عمر کے پاس جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اسے چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. چھینک آئی ہے اس موقع پہ میں الحمدللہ بھی کہتا ہوں، اور اس موقع پہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام بھی پڑھتا ہوں. کیوں جی؟ اللہ کے رسول پہ سلام پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے، 24 گھنٹے پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے. لیکن جب چھینک آئے اس موقع پہ آپ نے سلام پڑھنا نہیں سکھایا، الحمدللہ پڑھنا سکھایا ہے. جب اس آدمی نے یہ الفاظ کہے، عبداللہ بن عمر صحابی کے بیٹے اس پہ ناراض ہوئے، کہنے لگے یہ الفاظ کہنے کا طریقہ مجھے بھی آتا ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا. آپ نے سکھایا الحمدللہ علی کل حال کہا جائے. تو میرے بھائیو، ہمارا آج کا موضوع کیا ہے؟ درود و سلام. تو درود شریف میں سیدنا کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک آدمی نے اعتراض کیا، اعتراض کا جواب آپ نے دینا ہے، میں بس اعتراض بتاؤں گا. اس نے کہا کہ درود آپ صرف اللہ کے رسول کے اوپر کیوں نہیں پڑھتے، ساتھ ساتھ آل کے اوپر درود کیوں پڑھتے ہو؟ آل بیت پہ درود کیوں پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا بھی تمہیں کیا ہوا، کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ کہتا ہے قرآن کی آیت پہ غور کرو. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ بھیجو، سلام پڑھو. وہاں پہ آل کا لفظ نہیں آیا، آل بیت کا تذکرہ وہاں پہ نہیں ہے. حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کے اوپر صلاۃ بھیجنی ہے، حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپ پہ سلام پڑھنا ہے. تو آل کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ تو کیا جواب ہے حاجی صاحب اس کا؟ کیا جواب ہے؟ چلے سوال بتا دیں. سوال کیا میرا؟ مجھے لگتا ہے آپ کہیں اور دیکھ رہے تھے، ایسے ہی ہے نا؟
پکڑے گئے. جی کیوں میرے بھائیوں، کیا جواب ہے پھر آپ کے پاس؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ درود میں آل بیت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن ماننے والے نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. ہم قرآن و حدیث دونوں کو ماننے والے ہیں. ہم منکرین احادیث میں سے نہیں ہیں. اللہ نے کہا میرے نبی پہ صلوات پڑھو، سلام پڑھو. اللہ کے نبی نے جب درود بتایا تو اس میں آل محمد بھی موجود ہے، آل بیت موجود ہیں. تو ہم قرآن پہ عمل کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلوات پڑھتے ہیں، اور احادیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ کی فیملی پہ، آل بیت پہ، آپ کی آل پہ صلوات پڑھتے ہیں. واضح ہو گیا علماء کرام؟ اور فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، جیسے اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے ایسے ہی اللہ نے مجھے ایک اور چیز دی ہے. وہ کیا ہے جی؟ احادیث، آپ کی سنت، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال. تو دونوں پہ عمل کریں گے تو آپ مسلمان ہیں. جو قرآن کو مانے احادیث کو نہ مانے، احادیث کا انکار کرے، مسلمان نہیں ہے. ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانا ہے. جیسے قرآن پہ ایمان ہے ایسے ہی آپ کی احادیث پہ بھی ایمان ہے. میرے بھائیوں، میرے ایک سوال کا آپ نے جواب دینا ہے. سوال میں نے کافی پوچھے ہیں، جواب 2-3 آدمی دیتے ہیں، باقی نہیں دیتے. ان نوجوانوں میں سے بھی کوئی میرے سوال کا جواب دینا. آل بیت کون ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے. ہاں جی، آل بیت کون ہیں؟ جی صحابیات. جی صحابہ کرام بھی سارے؟ کیوں جی؟ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا آل بیت کون ہیں. ہم الحمدللہ آل بیت کو مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے، اور آل بیت کا نام لینے والے بہت سارے آل بیت کو آل بیت میں داخل ہی نہیں کرتے. آل بیت سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، یہ آل بیت میں سب سے پہلے داخل ہیں. اور گھر کن سے بنتا ہے؟ اور بیوی سے ہی بنتا ہے نا. بیوی آتی ہے تو گھرانہ بنتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے آپ کی بیویاں. دوسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سیدہ فاطمہ، سیدہ آگے بھی نام لینا، سیدہ رقیہ، زینب. تو یہ سب کون ہے؟ آل بیت میں سے. تیسرے نمبر پہ آل بیت میں سے کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمان چچا اور ان چچاؤں کی مسلمان اولاد. تو ابو لہب آل بیت میں سے ہے یا نہیں؟ آپ کا چچا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. جو مسلمان نہیں ہے وہ آپ کی آل کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو آج سید کہلانے والے اگر کفر و شرک کا ارتکاب کریں، قبر والوں کو مشکل کشا قرار دیں، حاجت روا قرار دیں، غوث اعظم قرار دیں، ان سے دعائیں کریں، قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کریں، تو ہم ان کو آل بیت میں سے نہیں شمار کریں گے. آل بیت میں سے جناب علی آل بیت میں سے. کیوں؟ دماد ہونے سے آل بیت نہیں بن جاتا کوئی. چچا کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں اور مسلمان ہیں خود. جناب عباس آل بیت میں سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ جناب محمد کی شان میں اضافہ فرما، ان کے مقام میں اضافہ فرما، اور آل محمد کی شان میں، جناب عباس کی شان میں، جناب علی کی شان میں، جناب جعفر کی شان میں، جناب عقیل کی شان میں، سیدہ فاطمہ کی شان میں، سیدہ زینب کی شان میں، حسن و حسین کی شان میں، ان سب کی شان میں اضافہ فرما۔ یہ ہے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میرا آپ لوگوں سے آخری سوال ہے، آخری بات نہیں ہے، آخری سوال۔ بڑے آپ سے سوال کیے، اس کے بعد میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، خود اکیلا چائے لگا رہا ہوں۔ آخری سوال ہے، درود شریف میں ہم کیا کہتے ہیں جی؟ اے اللہ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی آل پہ ایسے صلوات بھیج جیسے تو نے صلوات بھیجی ہے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس سے؟ ابراہیم اور آل ابراہیم کی آل سے۔ اور اصول یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ تشبیہ دیتے ہیں وہ زیادہ افضل اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب میں کسی انسان سے کہوں، میں ان سے کہتا ہوں جی آپ تو شیر ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بہادر انسان نہیں ہوتا، کون ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے، اور تم میں بھی بہادری پائی جاتی ہے، اس لیے تم میرے نزدیک کیا ہو؟ شیر ہو۔ تو زیادہ بہادر شیر ہوگا کہ یہ ہوں گے؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شیر ہیں، یعنی کہ اصل بہادر کون ہوا کرتا ہے؟ شیر۔ جب میں کسی مرد سے یہ کہوں کہ آپ تو چاند ہیں، کیا مطلب؟ آپ چاند کی طرح خوبصورت ہیں، تو خوبصورتی اصل میں انسان کے پاس ہوتی ہے کہ چاند کے پاس؟ چاند کے پاس۔ تو میرے بھائیوں یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی پہ ایسے صلوات بھیج جیسے ابراہیم پہ بھیجی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام افضل ہو گئے، اعلیٰ ہو گئے ہمارے نبی سے۔ یہی لگ رہا ہے یا پھر کوئی جواب دیں، مجھے مطمئن کریں۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ ہمارے نبی پہ اور ان کی آل پہ ایسے برکتیں ڈال جیسے تو نے برکتیں ڈالی تھی ابراہیم اور آل ابراہیم پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل افضل ہوئی ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی آل سے۔ یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، جس کا جواب دینا آپ لوگوں نے۔ جی تو آپ تو میری تائید کر رہے ہیں نا، واقعی افضل ہیں پھر۔ ہاں جی، کون ہے سب سے افضل؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہمارے نبی؟ لیکن درود شریف کے الفاظ سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی آل سے افضل ہے۔ میرے اس اشکال کا ازالہ کریں۔ جی ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ بات کریں نا کوئی۔ اللہ آپ نے کوشش کی ہے، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں اللہ آپ کو جزائے خیر، دیکھیں یہاں پہ دو ہیں، ایک ہے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم، یہ ایک، اور دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جانب ہو گیا محمد اور آل محمد، اور ایک طرف ہو گیا ابراہیم اور آل ابراہیم۔ درود شریف یہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم افضل ہیں محمد اور آل محمد سے۔ ابراہیم افضل نہیں ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، دھیان سے۔
لیکن ابراہیم اور آل ابراہیم افضل ہے محمد اور آل محمد سے. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں کون کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ خود ابراہیم نبی ہے، عظیم نبی ہے. دوسرے نمبر پہ اسماعیل علیہ السلام نبی ہے، اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوشع، داود، سلیمان، یہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں. اور ہمارے نبی علیہ السلام کی آل میں سے کون نبی ہے؟ کوئی بھی نبی نہیں ہے. تو ادھر نبیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. لیکن وہ قاری حنیف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ایک پرڑے میں ہوں، وہ اکیلے ہی وزنی ہیں. اب کیا کریں گے؟ تو گزارش یہ ہے، مجھے بتائیں ابراہیم ہمارے نبی کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا ابراہیم اور آل ابراہیم، تو ادھر اتنے نبی ہیں اور محمد بھی ان کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد اور آل محمد اس جانب صرف محمد ہے، اور ابراہیم اور آل ابراہیم کی جانب جناب محمد بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی ہیں. تو اس لحاظ سے ابراہیم اور آل ابراہیم افضل ہوئے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اہلاً وسہلاً، اہلاً وسہلاً. ہم ویلکم کرتے ہیں شیر پنجاب کا. اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، ان سے مزید دین کا کام لے. تو میرے بھائیوں، معلوم کیا ہوا پھر؟ اب آخری سوال کا جواب کیا دیا آپ لوگوں نے، اور کیا طے ہوا ہے؟ کیوں افضل ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں نبی ہی نبی ہیں، اور خود جناب محمد بھی آل ابراہیم میں سے ہیں. تو ایک طرف آل ابراہیم ہے جس میں محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف آل محمد ہے جس میں صرف محمد ہے، باقی نبی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ابراہیم اور آل ابراہیم وہ افضل ہوئے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیو، آخری پیغام یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں امام ترمذی، کہ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان ترة عليهم فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. کہیں پہ کوئی بھی میٹنگ ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، کوئی بھی اجتماع ہو، شادی کی تقریب ہو یا دین کی تقریب ہو، وہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کے نبی پہ درود نہ پڑھا جائے، ایسی مجلس ان لوگوں کے لیے جو اس محفل میں، اس تقریب میں، اس مجلس میں شریک ہوئے، پچھتاوے کا باعث بن جائے گی، ندامت کا باعث بن جائے گی، پشیمانی کا باعث بن جائے گی. اللہ رب العزت روز قیامت چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، ورنہ اللہ ان کو عذاب دے گا. تو دنیا میں کبھی بھی کوئی ایسی مجلس نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہ پڑھا جائے. ہم کئی دفعہ ایسی مجالس منعقد کر لیتے ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہاں کوئی مولوی نہ آئے، یہاں کوئی مدرسے کا طالب علم نہ آئے، یہاں پہ کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہو، اللہ اللہ کرنے والے ادھر جائیں. نہیں میرے بھائی، یہ طالب علم، یہ علماء، یہ اللہ اللہ کرنے والے آپ کے لیے باعث خیر ہیں، آپ کے لیے باعث برکت ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے، اور وہ مسائل جو میں نے ذکر کیے ہیں ان پہ بھی غور و خوض کرنے کی، انہیں اپنانے کی توفیق دے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ نے پیار و محبت کے ساتھ یہ گفتگو سنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے روز قیامت ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنائے، اور روز قیامت آپ کے حوض سے پانی پینے کی سعادت اللہ ہمارے نصیب میں کرے.
ہمارے وہ بھائی جنہوں نے آج کی مجلس کا انعقاد کیا، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے شیخ عبداللہ وحید صاحب اور ان کے ساتھیوں کا، ان کی انتظامیہ کا، جنہوں نے آج کا پروگرام منعقد کیا، اس کے لیے محنت کی، اس کے لیے وقت دیا، اس کے اوپر پیسہ لگایا، اور علماء کرام کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ شیر پنجاب مولانا منظور صاحب آپ جانتے ہیں کبھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ نارووال سے۔ تو اللہ ان کے سفر قبول فرمائے، ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اور ان سے ایسے ہی اللہ تعالیٰ توحید کا، قرآن کا کام لیتا رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ذرا تھوڑا جہا ہوں جاگن دا ثبوت دیو۔ شیر پنجاب صاحب سامنے نے، ماشاءاللہ سامنے نے، تے جاگن دا ثبوت دیو ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ شیخ سے پہلے